ایک چور جیل سے رہا ہوا، اس نے باہر نکلتے ہی سچے دل سے توبہ کر لی۔ اس نے عہد کیا، آج کے بعد کبھی چوری نہیں کروں گا، مگر کسی نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے محلے کے لوگوں سے کہا، کیا آپ میں سے کوئی مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہے گا؟ اگرچہ اس نے اپنے برے کاموں سے توبہ کر لی تھی، مگر لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ اب بھی لوگ ڈر کی وجہ سے بالکل خاموش تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ لوگ اپنی خوشی سے اسے اپنی بیٹی دیں۔ لوگوں کی خاموشی دیکھ کر وہ وہاں سے جانے لگا۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ یہ آواز سن کر وہ بڑی تیزی سے پلٹا۔ یہ کون عورت تھی جو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے خود شادی کے لیے کہہ رہی تھی؟ وہ پلٹا تو اس عورت پر نظر پڑی۔ وہ ایک طوائف تھی جو اس کے محلے کے آوارہ مردوں کا دل بہلایا کرتی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے سامنے کھڑی طوائف مسکرانے لگی، جبکہ ارد گرد کھڑے لوگ اس صورتحال پر حیران و پریشان تھے۔ کیا وہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ اگر تم میرا ماضی بھلا کر میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تمہارا ماضی بھلا کر تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا، مگر اندر ہی اندر سب خوش تھے کہ چلو دو برے لوگ ایک ہو گئے۔ چند دن بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ محلے کی عورتیں خوش تھیں کہ کوٹھے والی اب کسی گھر والی بن گئی تھی، اس لیے ان کے مرد بہکنے سے بچ گئے، جبکہ مرد خوش تھے کہ اب اس چور سے ان کی عزتیں محفوظ تھیں۔ دونوں نے توبہ کر کے شادی تو کر لی، مگر سب کی آنکھ میں کنکر کی طرح چبھنے لگے۔ سب نے کہا کہ طوائف کبھی بھی شریفانہ زندگی نہیں گزار سکتی اور نہ ہی چور شریفوں کی طرح رہ سکتا ہے۔ سب کو لگا کہ یہ شادی ایک دن بھی نہیں چلے گی، مگر دونوں نے لوگوں کو حیران کر دیا۔ طوائف گھر بیٹھ گئی، جبکہ چور محنت مزدوری کر کے اپنا گھر چلانے لگا۔ لوگ پھر بھی باتیں بنانے لگے کہ جلد دونوں ہی اس زندگی سے بیزار ہو جائیں گے اور واپس اپنی اپنی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ مگر لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے کہ طوائف چور کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ لوگ ہنسنے لگے، ان دونوں کا مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے کہا کہ اگر ان کی بیٹی ہوئی تو ضرور ماں کے پیشے کو اپنائے گی۔ کسی نے کہا بیٹا ہوا تو اپنے باپ پر جائے گا۔ یہ باتیں ہوتی رہیں، یہ باتیں ان دونوں تک بھی پہنچتی رہیں، مگر وہ اپنی زندگی میں مگن رہے۔ لوگوں کا کام تو بس باتیں بنانا تھا، نیت تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ اور خدا جانتا تھا کہ ان دونوں کی نیت صاف تھی۔ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پا کر بہت خوش تھے۔ پھر یوں ہی وقت گزرتا گیا۔ جن لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں ایک نہ ایک دن اپنے ماضی کی طرف لوٹ جائیں گے، وہ اپنی سوچ پر شرمندہ ہونے لگے۔ سال بعد ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا۔ دونوں نے اس کی تربیت پر جان لگا دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کی کہی باتیں سچ ثابت ہوں۔ ان دونوں نے ایسا بھی وقت دیکھا تھا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور بچہ بھوک سے روتا رہتا۔ ایسے میں اگر وہ چاہتے تو اپنے دھندے کی طرف لوٹ جاتے، مگر انہوں نے بھوک کو آزمائش سمجھ کر برداشت کیا۔ ان کا بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے اسے اچھی تعلیم دلائی، خوب پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ حافظ قرآن اور عالم دین بن گیا۔ وہ دور دور کی مساجد میں جمعہ پڑھانے جاتا، جبکہ اس کے محلے کے لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ ایک چور اور طائف کا بیٹا اتنا نیک کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سوچتے یقیناً یہ سب اس کا دکھاوا تھا۔ اس دوران محلے کی مسجد کا بوڑھا مولوی بیمار پڑ گیا۔ ان کی بیماری کا سن کر محلے والے سوچ میں پڑ گئے کہ اب ان کی جگہ کون لے گا۔ لیکن چند دن بعد
خود ہی مولوی صاحب نے اس مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اس نے اپنی جگہ پر جس نوجوان کو چنا وہ طوائف اور چور کا بیٹا تھا۔ سب اعتراض کرنے لگے، مگر یہ تو ایک طوائف اور چور کا۔ تب مولوی صاحب نے لوگوں سے کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مجھ جیسے نیک آدمی کا بیٹا ان دنوں جیل میں ہے، جبکہ ایک چور اور طوائف کا بیٹا مسجد میں ہے۔ ضروری نہیں کہ نیک آدمی کی اولاد نیک اور برے آدمی کی اولاد بد ہو۔ کبھی کبھی برے آدمی کے گھر فرشتہ اور اچھے آدمی کے گھر ابلیس پیدا ہو جاتا ہے۔